بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قابل احترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مدرسہ حسنین کے سالانہ اجلاس کے اندر مجھے کچھ شرکت کا موقع ملا۔ اس اجلاس کے اصل مہمان خصوصی ہمارے عزیز محترم مفتی محمد آصف صاحب، مفتی و استاذ حدیث جامعہ قاسمیہ رتنپور ہیں، اور آپ حضرات انشاءاللہ ان کا تفصیلی خطاب پروگرام ختم ہونے کے بعد سماعت فرمائیں گے۔ سالانہ جلسہ مکاتب کا، مدارس کا منعقد کیا جاتا ہے۔ اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم طلبہ کرام کے اور عزیز بچوں کے پروگرام سن کر محظوظ ہوں، ہمیں کچھ دلچسپی کا سامان مہیا کیا جائے، بلکہ مکاتب کے ان جلسوں کے ذریعے سے مکاتب کے مدرسین کرام اور یہ ننھے منھے بچے اور مکاتب کے ذمہ داران حضرات محلے والوں کو اور بستی والوں کو ایک پیغام پیش کرتے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ان عزیز بچوں کے پروگرام سے ہم آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ بچے ہم کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ پروگرام صرف دلچسپی کے لیے نہیں، ہماری تفریح کا سامان نہیں ہے۔ ابھی 4 پروگرام ہمارے سامنے پیش کیے گئے، کتنے دلچسپ، اور جتنے دلچسپ ہے اس سے زیادہ مفید اور اس سے زیادہ مؤثر ہیں، اس لیے کہ یہ ننھے منھے بچے اپنی معصوم زبانوں میں ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ، ہم اپنا رشتہ دین کے ساتھ مضبوط قائم کریں۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہم سب کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ نے حج فرمایا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ نے اس موقع پر امت کے سامنے بہت سی نصیحتیں بالکل آخر کی فرمائی تھی۔ حج کے دوران بھی آپ اپنی امت کو فرما رہے تھے اور اشارے دے رہے تھے کہ تم مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو، شاید میں تم کو اس کے بعد نہ دیکھ پاؤں۔ ان دنوں میں آپ نے ایک قیمتی بات فرمائی تھی، ترکت فیکم الثقلین، میں نے تمہارے درمیان میں 2 بوجھل چیزیں چھوڑی ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ وہ 2 بوجھل اور بھاری چیزیں کیا؟ 2 وزنی چیزیں آپ نے بتلائی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان دونوں کو آپ نے وزنی چیزیں بتلایا۔ ہلکی پھلکی چیز راستے میں پڑی ہوتی ہے، پلاسٹک کی پنی ہوتی ہے یا کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، ہوا ادھر سے آتی ہے اس کو اڑا کر یوں لے جاتی ہے، کبھی تو ہوا اس کو فضا میں اونچا اڑا لے جاتی ہے، لیکن بوجھل چیز کو ہوا ادھر ادھر نہیں کرتی۔ سخت آندھی میں بھی وزنی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت، یعنی آپ کا پورا طریقہ، آپ کا لایا ہوا پورا دین، یہ 2 وزنی چیزیں ہیں جن کو پکڑ رکھنے والا دنیا کے فتنوں کی آندھیوں کے اندر ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ یہ امت کو جمنے کے لیے اور کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے
اور فتنوں سے حفاظت کے لیے آپ نے ایک طریقہ بتلا دیا۔ تو یہ بچے بھی ہم کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اپنا رشتہ مکاتب قرآنیہ کے ساتھ جوڑ کر ہم اپنے آپ کو قرآنی علوم کے ساتھ آشنا کر دیں، اور قرآن پاک جو راستہ بتلاتا ہے اس راستے کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا دائرہ جوڑ دیں۔ اس کے بعد اگر ہم تجارت کریں گے، اس کے بعد اگر ہم بزنس کریں گے، اس کے بعد اگر ہم ملازمت کریں گے یا دنیا کے جو کام بھی کریں گے، اگر ہمارا رشتہ قرآن اور سنت کے ساتھ مضبوط ہے تو پھر ہم کسی جگہ پر بھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اور اگر ہمارا رشتہ کتاب و سنت سے کمزور ہو گیا یا رشتہ قائم ہی نہیں ہوا، اس کے بعد اگر ہم دنیا کما رہے ہیں، اس کے بعد اگر ہم دوسرے دنیا کے کام کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ ہم قدم قدم پر ٹھوکر کھائیں، ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک طریقے کی مخالفت ہو، اور قیامت کے دن ہم کو اس کا جواب دینا پڑے۔ آج دنیا میں آج سے نہیں صدیوں سے مختلف علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں، مختلف علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ یورپ کے اندر اور امریکہ کے ملکوں کے اندر صدیوں سے وہاں پر آرٹس اور فنون پڑھائے جا رہے ہیں۔ آج بھی مختلف ترقیات کے ساتھ یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ اور ایک طرف ہمارے مدارس ہیں جس کی ابتدا غار حرا سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کر جو اسباق پڑھائے جاتے تھے، ایمان کے سبق، کتاب اللہ کے سبق، اور پھر مدینہ منورہ میں صفہ کے اوپر جس مدرسے کا قیام ہوا، اور اس کے بعد دنیا کے اندر گھروں کے اندر مدارس کا قیام ہوا، اور مختلف زاویوں سے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی زرین سلسلے کی ایک کڑی ہمارا یہ مدرسہ بھی ہے، جس کے جلسے میں آج ہم سب کے سب شریک ہیں۔ ان مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر اور دنیا کی تعلیم گاہوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ آغاز کا بھی فرق ہے اور انجام کا بھی فرق ہے۔ یہاں پر وہ حقیقی روح پڑھائی جاتی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو انسانی زندگی کے لیے حقیقی روح کا درجہ رکھتی ہے، وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت مختصر وقت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ انسانیت کے پاس دنیا کے اندر جینے کے طریقے تو اس کے پاس تھے، لیکن اپنے پروردگار کو راضی کرنے کا طریقہ، ایک انسان صحیح معنوں میں انسان بنے اور دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش بنے، دنیا والوں کے لیے وہ صحیح معنوں میں فائدہ مند بنے، وہ تعلیم اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہے وحی کے ذریعے سے۔ اور وحی کے ذریعے سے جو تعلیم اتاری گئی ہے اس کو قرآن نے ایک جگہ پر روح کہا ہے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ہمارے امر کی ایک روح اتاری ہے۔ وہ روح وہی علوم نبوت ہے جو ان مکاتب میں اور بڑے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک روح اور جان اتاری ہے، اس کی آپ کے اوپر وحی کی ہے۔ ما کنت تدری بل کتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے، ہم نے اس روح کے ذریعے سے یعنی اس وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ سارے راستے بتائے تاکہ آپ ہمارے بندوں کو بتائیں۔ تو یہ روح ہے جو یہاں پر موجود ہے، اور اس کے بغیر دنیا کی دوسری دانشگاہیں اور دوسری تعلیم گاہیں اس حقیقی روح سے خالی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، یورپ میں
بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں یعنی حیات کے چشمے کے بغیر یہ ساری علم و ہنر کی روشنی، یہ سب روشنی نہیں بلکہ ظلمات یعنی تاریکیاں ہیں، تاریکیاں۔ پڑھ لکھ کر بھی انسان اگر صحیح معنوں میں انسان نہیں بنا اور اس کو رب کا دکھایا ہوا راستہ اس کو نصیب نہیں ہوا تو سمجھو کہ وہ پڑھا لکھا انسان بھی ایک طرح سے پڑھ لکھ کر جاہل ہے۔ آج دنیا میں ظلم و ستم کے جو سلسلے جاری ہے، دنیا میں فتنے برپا کرنے کے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں، کون برپا کر رہا ہے؟ کون یہ بنا رہا ہے؟ وہی لوگ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم گاہوں کے اندر اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی ہے، وہی لوگ ہیں، لیکن علوم نبوت سے وہ خالی ہیں۔ ان کے پاس نبوت نے جو راستہ دکھایا وہ راستہ نہیں ہے۔ اس راستے سے تہی دامن ہونے کی وجہ سے ان کے ذریعے سے انسانیت کو بجائے نفع پہنچنے کے سراسر نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس نقصان پہنچنے میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو حضرات مکاتب قرآنیہ کو قائم کر کے اس کو چلا رہے ہیں، اس کا انتظام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو خدمت دے رہے ہیں، تدریس خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہ حضرات جو اپنے بچوں کو یہاں تعلیم لینے کے لیے، دین کی تعلیم لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ سب کے سب ہزار مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے مال کو، اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ پر لگایا ہے، اپنے بچوں کو صحیح انسان بننے میں لگایا ہے۔ جو لوگ اس کے پیچھے پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی مبارکبادی کے لائق ہیں کہ آپ اپنا پیسہ، اپنی کمائی کا اپنا قیمتی سرمایہ قیمتی جگہ میں لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بس میں آپ کے سامنے یہی چند گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ آپ ارادہ کریں کہ ہم اپنے اس مکتب کو مضبوط سے مضبوط کریں گے اور اپنے اولاد کو اس مکتب کی تعلیم سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے پیش کریں گے، اور اس سے کوئی بھی اپنے بچے کو محروم نہیں کرے گا۔ آپ پڑھائیے اپنے بچوں کو، اسکول پڑھائیے، کالج پڑھائیے، اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے، لیکن میرے بھائیوں اپنے بچوں کا رشتہ مکاتب کے ساتھ برقرار رکھیے۔ مکتب پورا ہونے کے بعد اپنے جوان بچوں کو بھی آگے کی تعلیم لینے کے لیے مسجد اور مدرسے کے اساتذہ کے ساتھ ان کو جوڑے رکھیے۔ یہ نہیں کہ مکتب کی تعلیم لے لی، بچہ قرآن پڑھنا بھول گیا، مسائل پڑھے ہوئے بھول گیا، اب وہ ادھر کالج کے اندر آگے ترقی کر رہا ہے لیکن دین کی باتوں سے اور دین کی بنیادی باتوں سے وہ غافل ہے۔ نہیں، ہم اپنے جوانوں کو بھی مکتب کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑے، اور ان کو جوانی کے بعد، جوان ہونے کے بعد جن مسائل کی ضرورت ہے، ایک بزنس مین کو بزنس کرنے کے لیے جن مسائل کی ضرورت ہے وہ مسائل بھی سیکھنے کا سلسلہ ہمارے مسجد اور مکتب کے اندر جاری رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس علم کو حاصل کرنے کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر علم حاصل نہ کر سکے۔ علوم نبوت کو حاصل کرنا تو بڑھاپے میں بھی جاری رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مدارس اور مکاتب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی تک جتنے پروگرام سنے، ان پروگراموں کو بچوں نے بڑے بہترین انداز میں پیش کیا۔ یقیناً اس کے پیچھے ان بچوں کی ہمت کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کرام کی محنتوں کا اور کاوشوں کا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بس انہی چند گزارشات کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔